فیصل صاحب، سب سے پہلے تو اپنی جو ہے اپنی زمیندار کمپنی کے بارے میں بتائیں کہ سٹارٹ کیسے ہوئی، آئیڈیا کیسا آیا. ریئل اسٹیٹ کاروبار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام آباد راولپنڈی میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. مطلب جہاں دیکھو ہر بندے نے کوئی ریئل اسٹیٹ اپنی کمپنی کھولی ہوئی ہے. کنسٹرکشن بلڈر ہیں، بلاں بلاں بلاں، آئے دن کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہوتا ہے، لانچنگ سرمنی چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کا یہ کام کب سے سٹارٹ کیا، کمپنی کب سے آپ نے لانچ کی ہے، آئیڈیا کیسے آیا، اور ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ یہ چیزیں کیا کیا تھا کہ ہم ذرا اور آگے بڑھیں. پھر فرسٹ آف آل تو میں تھوڑا اپنا بتا دوں کہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، یو ٹی ٹیکسلا سے. آئی ایم این انجینئر بائی پروفیشن. اس کے بعد ذمہ دار گروپ آف کمپنیز ایک لیگسی ہے ہماری، یہ سیکنڈ جنریشن ہے اس فیلڈ کے اندر. تقریباً 35 ایئرس پلس ہمارا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے اس میں، اور پنجاب میں پورے پاکستان میں ہماری برانچز ہیں. زبردست. مطلب یہ آپ کو پہلے سے سب کچھ تیار ملا ہوا ہے. جی، اس میں آپ کی ایفرٹس ہم نہیں ڈال سکتے. لیکن جب ہم نے یعنی کہ سیکنڈ جنریشن بینگ اے سیکنڈ جنریشن جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میں نے ایک چیز اس میں نوٹ کی کہ جو یوتھ ہے ان کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کے بزنس اپرچونٹیز کے لیے اس فیلڈ میں کام نہیں ہو رہا. تو ذمہ دار کے پلیٹ فارم سے ہم نے جتنے بھی ینگ جو بھی ہیں ہمارے ساتھی دوست یونیورسٹیز کے، ان کو ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اور اٹیچ اس طرح کیا کہ ہمارے ساتھ وہ اٹیچ بھی ہوں، ارننگ بھی کریں، اور اپنا ایک بزنس سیٹ اپ رن کریں. کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں منی کی یا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو جو ینگ یوتھ ہے ہمارے، اس کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیچ اینڈ ٹرین کا پروگرام شروع کیا کہ ہم نے مخصوص چنندہ لوگوں کو چنا جو اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے تھے. صحیح. اور ان کو پھر ہم نے ٹیچ اینڈ ٹرین کیا. الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے سینکڑوں لوگوں نے سیکھا اور آج اپنا ایک کامیاب بزنس کر رہے ہیں. زبردست. اچھا، یہ جو ایونٹ ہے اس کے پیچھے آپ نے ایک تو یہ آئیڈیا مجھے بتایا منیب نے کہ مطلب جتنے بھی بچے ہیں ان کو ایک تو کمائی کا موقع اچھا مل گیا، دوسرا لوگوں کو ریلیکسیشن کا ایک موقع مل گیا. اس کے پیچھے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب جتنے بھی ریسٹورنٹس وغیرہ کو آپ نے ایک پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھا کیا، اس کے پیچھے مطلب ان کو بھی بزنس مل رہا ہے، تو اس ایک ایونٹ سے کافی لوگ کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، ایسا ہے؟ بالکل. ابھی بتائیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ جو ہمارا جب ہم نے بینگ اے ریئل اسٹیٹ سیکنڈ جنریشن جوائن کیا تو امپاورمنٹ آف یوتھ از امپورٹنٹ. تو اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی ہم نے یہ سارا اٹیچمنٹ کی ہے کہ وہ ریلیکس رہیں، ارننگ کریں، اور اس میں ان کے لیے ڈفرینٹ اپرچونٹیز کریٹ ہوں. مطلب اچھا فیوچر میں اور بھی بہت کچھ کرنے کا پلان ہے آپ لوگ کا؟ جی بالکل. ود ان اے فیو منتھس ہم انشاءاللہ مزید اس کو جو ہے نا بہتر کریں گے اور مزید چیزیں اس میں لے کر آئیں گے. اور یہ بیک جتنا ہو سکے گا یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کو بزنس پرووائڈ کرنے کے لیے، تو وہ ذمہ دار ریئل اسٹیٹ جو ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائے گا. اور یہ بیک ٹو بیک جو ہے بیک ٹو بیک انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. کیا بات. اچھا یہ بتائیں کہ اس ایونٹ کے اندر مزید کیا کیا ہونے جا رہا ہے، مطلب کیا منفرد ہے جو یہاں لوگ آئیں وہ اٹریکٹ ہوں؟ ویسے تو بہت کچھ ہے کرنے کو دیکھنے کو، لیکن میں کہتی ہوں ایسا اور کیا ہے جو تھوڑا سا ہم سے ابھی چھپ کے رہ گیا، کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آیا ابھی تک؟ دیکھیں جو پہلے بھی ڈسکس ہوا، سب سے منفرد چیز تو اس کی ہے ایٹس اینڈ بیٹس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بہت مزے کی ایکٹیویٹیز ہیں. بچوں کے لیے میجک شوز، اور بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ایسی پرفارمنسز جو سرپرائز ہی ہیں، جو بچے جب وہاں پہ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو فیملیز بالکل بھی اکیلے نہ ہیں، اپنے بچوں کو ضرور لے کے آئیں. اچھا میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ مطلب اگر ایسے موقعوں پہ جب فیملیز جاتی ہیں نا تو موسٹلی یہی ہوتا ہے، آپ ایگری کریں گے، بچے انجوائے نہیں کرنے دیتے. نہیں، اس کا یہ ہے کہ پیرنٹس جب بچوں کے ساتھ آئیں گے تو پیرنٹس نارملی یہ ہوتا ہے کہ انگیج ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن اس میں جو کڈس پلے ایریا ہم نے رکھا ہے وہ بڑا فنکی اور مزیدار ہے. اچھا. اور آج کے جو لیٹسٹ ماڈرن دور میں بچوں کو آپ کو پتہ ہے موبائل اور کینڈی کرش اور ان چیزوں تو بہت زیادہ بہت شوقین ہیں. تو گیمز کا ہم نے وہاں پہ بچوں کے لیے ایک ہیلدی کمپٹیشن رکھا ہوا ہے، جہاں پہ مختلف بچے لائیو گیمنگ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پراپر کمپٹیشن ہوگا،
اور اس کے بعد گفٹ پرائز اور مختلف ان کو چیزیں بھی جو ہے نا. اچھا مطلب فل ٹائم بچے انگیج رہیں گے, فل ٹائم انگیج رہیں گے, اور پیرنٹس بھی ہوں گے, گیمز بھی ہو رہی ہوں گی, کمپٹیشن بھی چل رہے ہوں گے, مطلب پیرنٹس انجوائے کر سکیں گے. آپ نے یہ ایونٹ جو ہے مینجمنٹ یا ایونٹ آرگنائز کرنا کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا, اور اس ایونٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا. کل لوگ آئے اور ٹکٹس جو ہے میں تو کل ہی دیکھی تھی, اتنے لوگ مجھ سے پاسز مانگ رہے تھے کہ کیا مطلب کہاں سے ملیں گے. آئی واز لائک کل تک صبر کر لو, بتا دوں گی سارا کچھ. تو جی آپ تھوڑا سا بتائیں اپنے ایونٹ کے بارے میں. چلیں آپ بتا دیں, آپ کی باری, ان کی باری تھی, ہم نے اسے غلط چیز ہے. اچھا ایونٹ کی اگر آپ نے جیسے بات کی کہ اسلام آباد کا ماحول کافی ٹائم سے ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا, دھرنے روز چل رہے ہوتے ہیں, جلسے روز چل رہے ہوتے ہیں, بٹ ایسے مزے کے موقع اب کم مل رہے ہیں. یہ بات میں کر نہیں رہا تھا. نہیں میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے اس لیے پتہ ہے پہلے کرونا کی وجہ سے اتنے عرصے تک حالات خراب تھے. تھوڑا سا جب حالات اسٹیبل ہوئے, کرونا ختم ہوا, اس کے بعد سے پھر یہ ہماری تو سیاسی جو ہے نا سرگرمیاں یہ ختم ہی نہیں ہوتی. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پھر وہ دھرنے بلاکیج, تو عوام جو ہے اسلام آباد کی بہت پریشان اور گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں. تو جیسے فیصل بھائی نے ابھی بتایا کہ زمیندار ریئل اسٹیٹ بیسیکلی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی فار بزنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. بزنس تو کچھ تو نے کر لیا, بزنس تو پیسے کما لیے, ٹھیک ہے. ابھی جب ہم سب لوگ آئے یہاں پہ اور ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی 60% یوتھ ہے ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں کریٹ ہو رہی ہے. دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک لکی ملک ہے جس کو 60% یوتھ ملی ہوئی ہے جو ملک کو بدل کے رکھ سکتی ہے. بٹ یوتھ کے لیے بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹس کی طرف سے, اداروں کی طرف سے بھی کبھی کوئی اس طرح کی انیشیٹیوز نہیں لیے جا سکتے. تو زمیندار کی طرف سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یوتھ کو اکٹھا کرنا شروع کیا, ان کے لیے اپرچونیٹیز بنائی, انہیں ریئل اسٹیٹ سکھایا, ٹرین کیا, پھر ان کو مختلف کمپنیز میں جابز دیں, کچھ کو اپنے پاس رکھا, کچھ کے بزنسز شروع کروائے. جتنا ہم اپنے تئیں کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. بٹ فردر آپ اگر دیکھیں ایونٹ کی ڈیٹ کو, ایونٹ 17th کو ہے اور سیچرڈے کو ہے, اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں آلموسٹ فرائیڈے کو ایگزامز ختم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈیٹ رکھنے کا بھی ہمارا ٹارگیٹ یہی تھا کہ جیسے ایگزام ختم ہو ایک باؤنڈ ماحول سے بچے نکلیں, وہ سٹریس والے ماحول سے باہر آئیں, آتے ساتھ ان کو ایک بہترین ایکٹیویٹی مل جائے. تو یہ چند ایک اچھا اس کے بعد ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو شاید کوئی نہیں سوچ سکتا اس بارے میں. اس ایک ایونٹ سے اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے سینکڑوں بچے ارن کر رہے ہیں. ارن کیسے کر رہے ہیں کہ ہم نے تمام یونیورسٹیز میں بہت سارے ایمبیسیڈرز بنا دی ہیں اس ایونٹ کے لیے, جو اس ایونٹ کے لیے اپنی یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں اور ان کو اس کا پے بیک مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب دس از اے سنگل اپرچونٹی جس سے میں کہوں گا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں. فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر کی یوتھ بچے جو ہیں جنہوں نے ابھی کبھی زندگی میں پیسے کمائے ہی نہیں, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی سے ہم اس طرح پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو فردر ہم آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اس کے چند محرکات. اچھا لگتا ہے سننے میں بھی. تو اس کے اندر آپ نے اور کیا کیا رکھا ہے, لائک کچھ ہوتا ہے نا ڈفرینٹ لوگ سٹارز بھی لگاتے ہیں یا کانسرٹ ہوتا ہے, تو اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں؟ اس کے اندر جی ہم نے بادشاہی نظام رکھا ہے. بادشاہی نظام وہ کیسا ہوتا ہے؟ بادشاہی پاکستان میں بادشاہی نظام کدھر سے آگے, پہلے یہ بتا دو. بادشاہی نظام بھی بہت طرح کے ہے نا. اچھا اگر تھوڑا سا ہسٹری میں آپ جاتے ہیں, جب محلات کا دور تھا, بادشاہوں کا دور تھا. یار منیب خدا کا واسطہ ایونٹ کا بتا دو. ایونٹ پہ ہی آ رہے ہیں, بادشاہوں کی طرف مت جاؤ, ابھی مجھے ایونٹ کا بتاؤ, لوگ سننا چاہ رہے ہیں. کل سے مجھ سے بڑے سوالات ہو رہے ہیں. تھوڑا سا تو سسپینس میں ڈالنا ہے لوگوں کو. ابھی کیوریوسٹی کریٹ کرے گا, سسپینس کریٹ کرے گا. دیکھیں جب ایونٹ بیسیکلی کیونکہ میچ اس سے کر رہے ہیں اور ہم نے تھیم وہ بنائی ہے, تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بادشاہی نظام چلتے تھے تو جو سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ میوزک اور فوڈ ہوتا تھا. ایک زہرانہ یا عشائیہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ میوزیشنز کو بلاتے تھے, میوزک چلتا تھا. وہ ایک سب سے بڑی اور شاہانہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی, فوڈ اینڈ میوزک. تو فوڈ اینڈ میوزک کو ہی ہم تھوڑا سا اور ماڈرنائز کریں تو ایٹس اینڈ بیٹس بنا دیا آپ نے. ایٹس اینڈ بیٹس بڑی انہوں نے پرانا طریقہ اپڈیٹ کر کے نکالا. جی یہی ضروری ہوتا ہے نا. کہ زمیندار ہے نا, تو لینڈ لارڈ والا جو کلچر جو پریویسلی جو چل رہا تھا اس کو ماڈرنائز طریقے سے ہم نے بیسک اس کا مطلب آپ لوگ کے مائنڈ میں یہ تھیم چل رہی تھی. ایگزیکٹلی. اوکے. اور اپنے تمام پروجیکٹس کو ہم اسی تھیم کو لے کے چل رہے ہیں. جیسے زمیندار کو ماڈرنائز کر دیا یہاں پہ, اس طرح بادشاہوں کو بھی ماڈرنائز کر دیا.
काइंड ऑफ फैमिली फेस्टिवल है। एग्जैक्टली, लोग आ सकते हैं फैमिली समेत। मुझे लगा था सिर्फ यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए होगा, कॉन्सर्ट टाइप। दैट्स व्हाई मैं अपना दिमाग क्लियर कर रही थी कि मुझे भी ज़रा पता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर जा सकती हूँ कि नहीं। दिस इज काइंड ऑफ फैमिली फेस्टिवल। नॉर्मली होता इस तरह है, किस तरह के इवेंट्स में ये समझा जाता है कि जो इवेंट्स हैं ये यंग ब्लड के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए होंगे, लेकिन हमारी थीम बेसिकली यही है कि इसमें फैमिलीज़ फ्रीली हैं, हमारी माएँ बहनें जो सुन रही हैं वो इजीली आएँ। हमने इसको प्रॉपर प्लान किया है। कि फैमिलीज़ का सेटअप हमने अलग रखा है विद प्रॉपर सिक्योरिटीज़, ठीक है, और जो यंग जो कॉन्सर्ट के लिए आ रहे हैं उनके लिए सेपरेट रखा है। उसमें फिर हमने किड्स प्ले एरिया रखा है, उसमें लाइव कैंडी क्रश के कॉम्पिटिशन्स होंगे, उस पर गिफ्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह की काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। बाकी इंशाल्लाह जब सब फैमिलीज़ वहाँ पर पहुँचेंगी तो इंशाल्लाह वो एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, तो पासेस जो हैं वो हम कैसे ले सकते हैं? मतलब उसकी तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर तो दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा चार्जेस ही बता दीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे कहती है तो बड़ा एक्सपेंसिव होंगे आए, तो कितनी इसकी चार्जेस है वो बता दें कि जो टिकट है हमें कितनी की मिल सकती है, पास हमें कितने का मिल सकता है? जो इंडिविजुअल सिंगल पास है वो स्टैंडर्ड वो 1000 का है। और जो फैमिली पास है उस पर हमने थोड़ा डिस्काउंट किया, वो 1800 का है। अच्छा, मतलब फैमिली में अगर पूरा टब्बर आ जाए तो 2% यानी कि अलाउ हैं। मतलब ये तो जाती है ना फिर। हम फैमिली आपने बताया तो मुझे लगा था कि सब आ जाए। किड्स अलाउ हैं। अच्छा, किड्स अलाउ हैं, ये बताए। उनसे मिलकर ही जो है ना फैमिली कंप्लीट है। आई थॉट के पूरी फैमिली हो जो, मतलब अब आप मुझे एक हस्बैंड एंड वाइफ आए तो वो तो फिर नहीं अच्छा लगता ना। बच्चे कहाँ जी, बच्चों का तो बच्चों को लेके आ सकते हैं? नहीं, बच्चों को तो साथ जरूर लेकर आना है। बच्चों के पासेस तो नहीं होंगे ना? नहीं, उनके पासेस नहीं। अच्छा, मैं ऐसे सवालात कर रही हूँ जैसे मेरे अपने बच्चे भी। नहीं हो, ये तो मैं इसलिए कही ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको पता चल सके और वो भी आके देख सकें, इस मौके से मतलब फ़ायदा उठा सकें, एंजॉय कर सके थोड़ा सा।